اور نون لیگ کو کس لیے اقتدار دیں کہ وہ اپنا من مانی بھی کریں اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کی جو نیت ہے، انڈیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ دوستی بھی اپنی وزیر اعظم کی ذاتی سطح پہ ہو جائے، لیکن ان کا جو پرانا ووٹ بینک ہے ہارون صاحب، جو پرانا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے اپنے آغاز پہ یہ بات کی کہ حکومتی جو ذمہ داران لوگ ہیں یا حکومتی وزراء ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ق لیگ ہمارے ساتھ موجود نہیں، ان کی لویلٹیز نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے جو دھرنا دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یہ گئے انہوں نے ختم کرایا، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی کہانی تھی، لیکن ان کا ابھی ق لیگ کا یہی موقف تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے پیج پر رکھا تھا، انہی کے کہنے پر آئے تھے۔ تو لویلٹی کے اوپر شک کہاں سے پڑا؟ کیا خواجہ برادران صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے چودھری برادران کی، وہ کہتے ہیں ہماری اطلاعات یہ ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھائی بجائے وزیر اعظم سے پوچھنے کے، دیکھیں نا وزیر اعظم نے بزدار کو کس لیے وزیر اعلیٰ بنایا کہ میرے اشارہ ابرو پہ چلے گا، یعنی کوئی ایک آدمی پی ٹی آئی میں تنہائی میں پوچھیں تو بزدار سے اگری نہیں کرتا کہ یہ وزیر اعظم بننے کے قابل ہے، تو سپیکر کو وہ اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن سپیکر صاحب اپنی مستقبل کی سیاست کا سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی مونا سلائی کو وزیر بنایا نہیں، وعدہ کرنے کے باوجود کہ آپ کا ایک وزیر بنائیں گے، اب یہ پارٹی نے تجویز کرنا ہوتا ہے نا، اب یہ عمران خان صاحب نے تجویز نہیں کرنا، اور عمران خان صاحب کو اپنے بطیر مونا سلائی ہیں، انہیں مونا سلائی پہ جو اعتراضات ہیں وہ تو خسرو بختیار پہ بھی ہیں اور بہت سے لوگوں پہ بھی ہیں، تو اس کو کیوں نہیں بنایا وزیر اعلیٰ؟ تو دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی کل چودھری صاحب الگ ہو جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ صلح ہو جائے گی، میرج جب کنوینئنس ہو جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مل کے جہانگیر ترین سے اور لوگوں سے یہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ تختہ الٹنے کی تو اس وقت دیکھیے منظور بھٹو جیسے آدمی کا میں نے آپ سے کہا تھا تختہ نہیں الٹا جا سکتا، جس کے پاس 17 سیٹیں تھی اور بڑی مشکل سے اس سے محترمہ نے نجات پائی تھی۔ تو اس وقت تو کرونا کی سچویشن میں حکومت کی پرفارمنس بھی بری نہیں ہے، اگر پبلک سے پوچھیں، دانشوروں سے پوچھیں تو بہت بری ہے، مگر اگر آپ پبلک سے پوچھیں تو وہ پبلک نہیں سمجھتی۔ جو سروے ہو رہے ہیں نا اس میں عمران خان کی جو پرفارمنس ہے کرونا میں، دیکھیے پیسے بانٹ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں ہارون صاحب کہ میرج آف کنوینئنس ہو سکتی ہے، ابھی چودھری صاحب الگ نہیں ہوں گے، دونوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ صلح ہو سکتی ہے، مگر یہ جو میرج آف کنوینئنس ہے اس کے اوپر تو اعتبار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں صورتوں میں یہ سوٹ کس سے کرتا ہے؟ خان صاحب کو کرونا کا بھی سامنا ہے، اپوزیشن کا بھی سامنا ہے، موجودہ ملکی حالات اچھی نہیں ہیں، یہ خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ ق لیگ ان کے ساتھ رہے، یا ق لیگ کو بھی سوٹ یہی کرتا ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے ساتھ اتحادی رہے؟ نہیں، سوٹ تو دونوں کو یہی کرتا تھا کہ فی الحال اتحادی رہیں، جب وقت آئے ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، لیکن یہ غصہ ضبط کرنا اور رازداری رکھنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا معاملہ کیا ہوا کہ خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ بھائی وہ تو مجھ سے زیادہ چودھریوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین اپنے مستقبل کا سوچ رہے تھے۔ کون جانتا ہے کہ جہانگیر ترین دل کی گہرائیوں میں یہ سوچ رہے ہوں کہ کبھی میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ یہ جو پار انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، میں بارہا اس پوائنٹ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ آدمی کو جو توازن ہے فکر کا وہ بگاڑ دیتی ہے۔ اور جہانگیر ترین تو بہت سیانے آدمی ہیں، مگر کیا ہوا؟ مطلب آپ کا خیال ہے چینی کا مسئلہ، چینی مہنگی ہو گئی، اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور اتنی خرابیاں ہو گئیں تو کچھ نہیں ہوا، چینی مہنگی ہوگی۔ آٹے کا کرائسس اس سے زیادہ بڑا تھا، اس میں زیادہ گڑبڑ تھی۔ چینی کی تو ایکسپورٹ کی اجازت مرکزی حکومت نے دی اور صوبائی حکومت نے سبسڈی کی اجازت دی، تو اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کے ریزالو نہ کر سکتے۔ پاور کی نفسیات میں ارتقاد ہوتا ہے، پاور ایک ہاتھ میں سمٹنا چاہتی ہے، وہ ادارے یا تو آپ بن چکے ہوں، اور یہ سیاسی جماعتیں ہیں آپ کے خیال میں، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، عمران خان ایک دیوتا ہے اور اس کے پجاری ہیں، نواز شریف ایک دیوتا ہے اور اس کے پجاری ہیں۔ شہباز شریف اگر مینج کر سکتے تو کب کے مینج کر کے وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے؟ بنتے یا نہ بنتے؟ نہیں، کیپیسٹی ایشوز نہیں، یہاں ایک دیوتا ہوتا ہے، یہاں سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، لیڈر ہوتے ہیں۔ بس لیڈر ایک نواز شریف ہے، ادھر سندھ میں زرداری ہے، اور دیہی سندھ بہت طاقتور ہے، دیہی سندھ کے بل پر حکومت کی جاتی ہے۔ شہری سندھ جو ہے وہ پہلے ہی کمزور تھا، اب بٹ گیا ہے، کیونکہ سیٹیں زیادہ دیہی سندھ کے پاس ہیں، اور انہیں ایک ایسا آدمی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے،
تو یہ ہے صورتحال. اس میں یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا معاملہ. یہ صلح صفائی بھی ہوتی رہے گی, اندر ایک دوسرے سے بغض و عناد بھی رہے گا, اور ایک وقت آئے گا یہ الگ ہو جائیں گے. اور چودھریوں کا مستقبل مسلم لیگ کے ساتھ ہے. وہ مسلم لیگ کیسی ہوگی؟ قیادت شریف خاندان کو میرے خیال میں نہیں ملنے والی. تو پھر کون کرے گا؟ 2002 میں بھی تو چودھریوں نے حکومت کو, مجھے نہیں پتا. دیکھیے شاید خاقان عباسی ہو سکتے تھے, لیکن وہ بہت ہی سادہ آدمی ہیں. وہ جیسے ہی رہا ہوئے ان کی ریپوٹیشن تو بہت اچھی ہے, ان کے بارے میں تو کوئی بلیو نہیں کرتا کہ انہوں نے کرپشن کی ہوگی. لیکن وہ جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے نواز شریف کا. ابے اللہ کے بندے, تجھے نواز شریف کے جھنڈا لے کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو ہیں اپنا سعد رفیق, وہ تو نہیں جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے نواز شریف کا, اور وہ اپنی سودہ بازی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. مریم صاحبہ کی تھپکی بھی تو تھی عباسی صاحب کو مریم صاحبہ کی تھپکی تھی, اسی لیے وہ نواز شریف صاحب کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے ہوں گے. اچھا دیکھیے تھپکی تو بہت سے لوگوں کو دیتے ہیں. روز آپ سے بھی لوگ فرمائشیں کرتے ہیں کہ یہ پروگرام میں آج یہ بات کر لیں اور یہ کر لیں. جو کام کرنے کا ہوتا ہے, جو تقاضا ہوتا ہے, جو میرٹ پہ جو چیز پوری اترتی ہے, وہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو چودھری برادران کہتے ہیں ہارون صاحب کہ اس وقت یہ کیس دوبارہ سے 19 سال پرانا کیس کی جو انکوائری بند کی گئی تھی, اور 2017 میں بھی احتساب عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس کی انکوائری کو بند کر دیا جائے, دوبارہ سے کھولنے کا مطلب ہے ایک تو ان کے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ دباؤ میں لانا سیاسی انتقام کا نشانہ کیا؟ اس میں سے کیا 19 برس کچھ نہیں نکلا, تو اب کیا نکلے گا؟ اور زرداری صاحب ہر کیس مینج کر لیتے ہیں, ٹی ٹی بھی مینج کر لیتے ہیں, شریف خاندان بھی مینج کر لیتا ہے, تو اس کیس میں سے کیا خاک نکلے گا؟ تو اس کا مطلب ہے ہارون صاحب, شیخ رشید صاحب جو بار بار اس چیز کا اندیا دے رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ ٹارزن بن جائے گا عید سے پہلے, تو یہ تو اپنے اتحادیوں کے خلاف ہی نیب ٹارزن بننا شروع ہو گیا ہے. اور نیب کیا خاک ٹارزن بنے گا شیخ رشید کی باتوں پہ؟ دیکھیے شیخ رشید صاحب جو ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت میں اپنا ویٹیج بڑھانا ہوتا ہے اور ٹی وی پہ اپنی آواز سننا ہوتی ہے. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور سچ ہی بولنا ہے. انہوں نے یہ میسیج دیا کہ نیب کو استعمال کیا جائے گا. ٹارزن نیب نے کیا بننا ہے؟ ٹارزن کیا؟ خود مجھ سے نیب کے چیئرمین نے ذاتی طور پہ کہا, ایک وزیر ہے اس کے پاس مکمل شواہد, جی مکمل شواہد اس کے میرے پاس موجود ہیں کرپشن کے, لیکن میں کاروائی اس لیے نہیں کر رہا کہ حکومت متزلزل نہ ہو. اب دیکھیے کہ انصاف کا اصول کیا ہے, جو مجھ سے زیادہ جج صاحب جانتے ہیں. انصاف کا اصول یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, معاشرے کی زندگی قصاص میں ہوتی ہے. یعنی جتنا اگر قصور ہو پہلے, اور پھر یہ کہ جتنا قصور ہو اتنی سزا, تو اس پہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کتنا عمل کیا ہے. یہ جو پشاور کی بس سروس ہے, یہ 3 سال ہو گئے تقریباً, ہو گئے اپنا 2.5 سال تو ہو گئے, بی آر ٹی منصوبے کی اور ابھی وہ ابھی وہ ٹائم دینے کے قابل نہیں ہیں. روز ڈیزائن میں نقائص ہیں, روز کی مالیت بڑھتے بڑھتے شہباز شریف کے منصوبوں سے. دیکھیں شریف خاندان کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس میں 20-30% تو لازمی زیادہ قیمت ہوتی ہے نا, اس سے کم پہ تو وہ نہیں کرتے نا کاروبار سیاست. تو اور شہباز شریف نے تو اجلت میں یہ بھی کہا زیادہ سریہ ڈال دو, سوائل ٹیسٹ بعض جگہ پہ نہیں کیا, لیکن اس سے بھی کئی گنا بڑھ گئی. تو اس میں کتنے لوگ سیک ہوئے, کیا کاروائی ہوئی؟ خٹک سے بہت سی شکایات ہیں, سب سے بڑی شکایت یہی ہے عالم جبا کا ہے, اور بے شمار ان کے واقعات پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ہمیں معلوم ہے. وہ وزیر صحت جس کو نکالا تھا اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کیوں بنا دیا؟ ٹھیک ہے, تو کرپشن مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے سیاسی طور پہ دبانے کا مخالفین کو. اگر کرپشن مسئلہ ہو تو سب سے پہلے خان صاحب اگر نمبر 1 پرائرٹی ہو, یہ نہیں میں کہتا کہ خان صاحب کرپشن کے خلاف نہیں ہیں, ضرور خلاف ہوں گے, لیکن اگر کرپشن ہی نہ خاتمہ ہی نمبر 1 پرائرٹی ہو تو پھر وہ سب سے پہلے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے خلاف. ویسے ہارون صاحب مجھے بات یہ ہے کہ جی کنٹینیو کیجیے ہارون صاحب. دوسری گزارش یہ ہے کہ سیاسی ذہن نہیں ہے, حقیقت پسندی نہیں ہے خان صاحب کے اندر. وہ یہ حکمت عملی بناتے ہوئے یہ ملحوظ نہیں رکھتے, اگر وہ گئے تو اسی کرپشن کے معاملے کی وجہ سے جائیں گے. یعنی ایک دن اگر اسٹیبلشمنٹ تنگ آ جائے کہ یہ آدمی کو تو معاشی سرگرمیوں کی پرواہ ہی نہیں ہے,
یعنی کورونا میں تو ان کا موقف بیلنس ہے. بھائی یورپ امریکہ میں بھائی اسپین میں اور اٹلی میں اور 800 بات ہو رہی تھی جو ذرا گر کے 200-300 ہوئی ہیں, کتنی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کھول دیا کاروبار. اس میں تو ان کا موقف بیلنس ہے. اس پہ بھی میں آؤں گی ہارون صاحب, کرونا پہ بھی آتی ہوں. خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ویسے اس پہ بھی میں آتی ہوں, کرونا پہ. ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آپ نے جس طرح سے کہا کہ کرپشن کے اگینسٹ کچھ نہیں کرے, اسی پہ جائیں گے, تو سب کو یاد ہے کہ خان صاحب کرپشن کے خلاف ہی نعرہ بلند کرتے نہیں کر رہے, نہیں کرپشن کو درد سر بنا لیا ہے اور اکانومی کو اہمیت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, ابھی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک کی طرف سے واپس آئیں گے تو یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی, مگر خاص طور پر 18ویں ترمیم سے متعلق ہم بات کریں گے کہ 18ویں ترمیم کی جو تبدیلی کا معاملہ یہ حل ہونے کو نہیں آ رہا, آخر اس کا بنے گا کیا؟ اپوزیشن جماعت خان صاحب کا ساتھ دیں گے یا پھر دراڑیں ان کے اپنے اندر ہی آ جائیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, یہ کیا ہو گیا 18ویں ترمیم کے اوپر؟ اپوزیشن آپ بالکل بجا فرما رہے تھے, ان کا تو آپس میں اتحاد نہیں ہے. 18ویں ترمیم پر سنا ہے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا نون لیگ نے. دیکھیے ساتھ دے سکتے ہیں, آسانی سے ساتھ نہیں دیں گے. سیاست دنیا میں کوئی چیز, وہ کہتے ہیں نا نو فری لنچ ان یونائٹڈ اسٹیٹس, ہاں جی, تو فری لنچ تو پالیٹکس میں ہوتا ہی نہیں ہے. اگر وہ کریں گے, وہ پیپلز پارٹی بھی کر لے گی. یہ بلاول صاحب کیا سلیکٹڈ کا لفظ ہے, ایک انہوں نے یاد کیا ہوا تھا, سلیکٹڈ وزیر اعظم, سلیکٹڈ وزیر اعظم. وہ ایک تھوک کا سودا کرنے کی کوشش کریں گے. کرپشن کے کیسز واپس لیے جائیں اور مکمل طور پہ واپس لیے جائیں, انہیں پوری ماضی جو ہے پوری کلین سلیٹ ہو, تو پھر جو بھی بارگیننگ ہو جتنی ہو سکے. اب بھی تو بارگیننگ ہی کی ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب وہاں مزے کر رہے ہیں, مریم نے ٹویٹ بند کیے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے جب موقع ملے گا. یہ دیکھیے جب سردیوں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو بھیڑیے غول کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں.